سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر، معجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کے مختلف الفاظ موجود ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، آپ کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے پاس کیا اور چھوڑ دیا، پھر دوسرے ہاتھ کو پکڑا، اپنے چہرے کے پاس کیا اور چھوڑ دیا، پھر رخسار چہرے کے پاس کیا اور چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ ہم حیران تھے کہ آج سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملتے ہیں بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں۔ آج یہ عجیب سی کیفیت اور محبت دیکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کو قریب کیا ہے تو ہاتھ پیچھے، رخسار کو قریب دیا ہے تو بغیر بوسہ دیے رخسار پیچھے۔ سوال ہی کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت اور حالت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حقیقت ہے کہ نواسوں کے ساتھ نانا کو بڑی محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اور اس محبت اور عقیدت میں نواسوں کو چوما جاتا ہے، لیکن جو صرف نواسے ہوں، یہ حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یہ صرف میرے نواسے نہیں ہیں، یہ بلکہ جنت کے پھول ہیں۔ ہما رحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے یہ دونوں مجھے دنیا آخرت میں پھول عطا کیے ہیں۔ فقط نواسے ہوں تو چوما جاتا ہے، اور جو جنت کی کلیاں اور پھول ہو کبھی کبھی ان کو سونگا بھی۔ آج میں حسنین سے محبت کا یہ اظہار کر رہا تھا کہ میں ان دونوں سے سونگ کر جو خوشبو ہے وہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے آج چوما نہیں ہے، آج ان دونوں کو میں نے سونگا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب سوال کیا گیا کہ احرام کی حالت میں مچھر مار دیا جائے، مکھی مار دی جائے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ شخص کہیں کوفے سے تو نہیں؟ بتلایا گیا جی ہاں۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو اپنے پھول قرار دیا ہے، اور ان دونوں پھولوں میں سے ایک پھول کو ان ظالموں نے مسل دیا، اور آج سوال کرتے ہیں مکھی اور مچھر کے قتل کے بارے میں۔ ان کو شرم اور حیا نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور دنیا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ۔ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ اللہ خالق کائنات کو بڑی محبت اور بڑا پیار۔ جیسا کہ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی فرماتے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے، اور دوران نماز آپ نے سجدے بڑے لمبے کیے۔ جب نماز کو مکمل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استفسار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ آپ نے آج سجدے بڑے لمبے کیے، اور آپ نے ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھایا ہے، ایک پہ حضرت حسین کو بٹھایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی کوئی قیمتی بات بتلانے والے ہیں، یہ بچے ہیں، آپ یہ بچے مجھے پکڑا دیں، میں ان کو ان کی ماں کے حوالے کر۔
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا تم سجدوں میں آج طوالت کے بارے میں، سجدے لمبے ہو جانے کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے تھے، در حقیقت یہ میرے بیٹے میرے ساتھ کھیل رہے تھے اور مجھ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں ان کو سائیڈ پہ کر کے جو ہے وہ کھڑا ہو جاؤں، میں اپنے بیٹوں کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کرتا جا۔ جب آپ نے یہ درس، یہ محبت، یہ عقیدت کا سبق اپنے صحابہ کو دیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تیری تمنا تھی میں بچوں کو گھر چھوڑ آؤں، یہ لے ان دونوں کو اٹھا اور گھر میں چھوڑا۔ فرماتے میں نے ایک کو دائیں اٹھایا، ایک کو بائیں اٹھایا، یہ 5 سال کے ننھے منھے 4-5 سال کے بچے، تو ان کو میں اٹھا کر جب مسجد نبی سے باہر نکلا تو اندھیرا ہے، تب کوئی لائٹوں کا انتظام تو تھوڑا تھا، ابھی تو فضائل حسن و حسین سن کے باہر نکلا ہوں اور یہ دونوں پھول میرے پاس ہیں۔ میرے دل میں اچانک یہ آیا کہ ابو ہریرہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ پتھریلا علاقہ ہے، کہیں ٹھوکر لگ گئی اور حسنین تیرے ہاتھوں سے گر گئے تو تجھے چوٹ کی تو خیر ہے، حسنین کو چوٹ لگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف۔ یہ سوچ کر میرے قدم اٹھ نہیں رہے۔ اچانک کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اچانک ایک بدلی چمکی اور اس میں روشنائی پیدا ہو گئی، جس طرف سیدہ فاطمہ کا گھر تھا یہ روشنی آگے آگے چلتی جا۔ ابو ہریرہ دونوں پھولوں کو لے کر چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو اتنا پیار ہے ان شخصیات کے ساتھ کہ کہیں یہ گر کے زمین پہ ٹھوکر نہ کھائے اور ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ خالق کائنات نے ان کے لیے قدرتی لائٹ کا انتظام کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر واپس مسجد میں آیا، جب مسجد میں پہنچا تو یہ لائٹ ختم، تب تک یہ لائٹ راستہ روشن کیے ہوئے ہے جب تک میں امانت جو ہے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے نہیں کر گیا۔ اسی لیے تو اللہ خالق کائنات نے یہ اعلان کیا ہے نا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت میری ہے لیکن اس میں نوجوانوں کی سرداری کو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس طرح یہ اپنے رب کے پیارے ہیں اسی طرح یہ شخصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہے۔ اس روایت کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے، معجم الکبیر میں امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کسی کام کسی غرض سے مدینہ سے باہر جانے لگے، آپ کے ساتھ چند ساتھی بھی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلے آپ کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم چلو، اور حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، دیکھیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر میں پہنچے، اے میری بیٹی فاطمہ یہ دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی بات یہ ہے کہ آج گھر کے اندر پانی موجود نہیں ہے اور یہ دونوں پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس پانی؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس بھی نہیں۔ قافلے والے جو ساتھی لوگ وہ اپنی راہ پہ چل نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ ایسے کر میرے حسن کو میرے پاس بھیج۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھ سیدنا حسن کے ہاتھ میں اور اس طرح پکڑ کر اسے جسم کے اوپر ننھے منھے پاؤں رکھتے رکھتے سیدنا حسن نبی علیہ السلام کے سینے پر چڑھا۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا امسس یا حسن، اے حسن میں اللہ کے نبی کی زبان کو چوس لے، میرے رب نے اس زبان میں تیرے لیے رزق بھی رکھا ہے اور پانی کا انتظام بھی کیا۔ حضرت حسن اپنے نانا کی زبان چوستے، پھر آپ نے فرمایا حسین کو بھیجو۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ نے محبت کا اظہار کیا اور اسی طرح فرمایا حسین یہ زبان کے اندر اللہ نے تیرے لیے غذا کا پانی کا انتظام کیا ہے، تو اپنے نانا نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان واپس حوالے کیا۔ بچے کھیلنے لگ گئے، آپ جیسے بندہ نا جاتے اچانک بات یاد آئی، آپ ایک قدم اٹھایا پھر واپس پلٹے، فرمایا یا فاطمہ علمی ان بکاؤہما قد یوزینی، یہ بات ذہن میں رکھ یہ بیٹے تیرے ہیں، نور نظر تیرے ہیں، تیرے دل کا چین اور قرار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے چہرے پہ غمگینی، ان کا رونا، ان کا پریشان ہونا میں اللہ کے پیغمبر کو غم میں ڈال دوں۔ ان بکاءہما قد یوزینی، ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی یہ برداشت نہیں تھا۔ بڑی مشہور وہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، جنت کے دونوں سردار سرخ رنگ کے حلے پہنے ہوئے مسجد کے اندر داخل، اچانک اپنے ہی پاؤں اپنے کپڑے کے ساتھ اٹکا سیدنا حسن
حسن گرے، سیدنا حسین گرے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اتر گئے، اور ممبر سے نیچے اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور ایسے ہی ممبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ میری اولاد آج جب ان کو میں نے تکلیف میں دیکھا ہے، ایسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا ہے، میں اللہ کے نبی کو ان کی یہ تکلیف برداشت نہیں۔ یہ سوال تو ان ظالموں سے بنتا ہے جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی زمین پر ان کے لاشیں کو تڑپایا ہے، یہ کس منہ کے ساتھ کل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے، فرمایا ان کا یہ لڑکھڑانا، یہ زمین پر آنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں خطبہ جمعہ چھوڑ کر جو ہے ان کے لیے نیچے اترا۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا علی گھر میں آئے، یہ اکثر نبی علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے اور ہاتھ زمین پر لگا کے ان کو جھولے دے رہے، پنجابی میں کہتے گھوڑی بن کر، میں قربان جاؤں، کون؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عذر محبت عقیدت میں رہ نہ سکے اور فرمانے لگے نعم جملکما، حسن و حسین تمہاری تو سواری بڑی عمدہ ہے، کیا بات ہے، کیسی سواری پہ جھولے لے رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نظریں اٹھائیں، فرمایا انصاف نہیں کیا، اگر سواری بڑی عمدہ ہے وَنِعْمَ رَاكِبَانِ، یہ سوار بھی بڑے عمدہ، پوچھ رب کے نبی سے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت اور عظمت کیا ہے، ان کی رفعت اور بلندی کیا ہے، اگر سواری بڑی اعلیٰ ہے تو اللہ کی قسم یہ سوار بھی بڑے اعلیٰ لوگوں کو اعلیٰ سواریاں میسر ہیں۔ میں قربان جاؤں، یہ وہ شخصیات ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لوگوں نے غلط فہمیوں میں ڈال دیا، اہل بیت کو نہیں مانتے، جتنا ہم مانتے ہیں اللہ کی قسم کوئی نہیں مان سکتا۔ ہمارے ہاں یہ حسن و حسین کیسی عظیم شخصیات ہیں، ایک نہیں، میں کہتا ہوں اس پہ تو مجھے دہائیوں کی تعداد میں خطبات چاہیے، پھر میں شاید کچھ حق ادا کر سکوں۔ یہ وہ شخصیات ہیں، ان کا اللہ کے رسول سے پیار، یہ تو میں آپ کو ایک ایک دو مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر فرشتوں کی بات ہو تو قربان جاؤں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو گھر میں داخل ہوتے، آپ کو پتہ نا جب بچے ننیال جاتے تو بچے کی خواہش ہوتی ہے بھاگ کے خالہ سے ملوں، نانا سے ملوں، نانی سے ملوں، تو فرد محبت میں یہ بھی دونوں گھر میں داخل ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، اچانک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے حسین کو پکڑا اور میں نہیں، آج پہلے نانا سے میں ملوں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ، نہیں نہیں پہلے میں ملوں گا، میں سینے کے ساتھ لگوں گا۔ اسی بات پر آپس میں ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھ رہی ہیں، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے اے حسن خذ حسین، میرے حسن ذرا زور سے پکڑ حسین کو، بچھاڑ کے آ حسین کو، حسن گرا کے آ حسین کو، میں رب کے نبی کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں۔ سیدہ فاطمہ ماں تھی، عائشہ نانی ہے، ان کی محبت کے اپنے ہی انداز ہیں، فرمانے لگی اللہ کے رسول اذن لا تعدل، آپ انصاف نہیں کر رہے، کیوں؟ فرمایا یہ تو اصول ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑے، محبت کی کشتی ہو رہی ہو تو ہمیشہ حوصلہ افزائی چھوٹے کی جاتی ہے، آپ نے تو الٹ کر دیا، ایک چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے آپ بڑے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آپ حسن کو کہہ رہے ہیں جو عمر میں بڑا ہے، حسن ذرا دلیر ہو، حسن ذرا دلیر ہو، اب تو یہ بنتا تھا چھوٹے کی حوصلہ افزائی کی جاتی کہ بھئی حسین تو دلیر ہو۔ فرمایا عائشہ اور فاطمہ آپ اپنی سوچ سے بات کر رہی ہیں، لیکن میں رب کا نبی ہوں۔ جب یہ ننھے منھے ہاتھوں سے آپس میں کھیلنے لگے، کشتی کرنے لگے تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ گئے اور آ کر حسین کو حوصلہ دے رہے تھے۔ فطرت کا جو تقاضا تھا کہ چھوٹے کو حوصلہ دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، جبرائیل آ کے کہہ رہے تھے اے حسین خود حسنا، حسین آج مقابلہ بڑا بھاری ہے، آگے نتیجہ بڑا عمدہ ہے، پتہ تو تب چلے گا جب حسن بڑے بھائی کو گرا کے پیغمبر کے سینے سے پہلے تو لگے گا۔ جب میں نے دیکھا فرشتوں کا سردار
میرے حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو مجھے تو حسن سے بھی محبت ہے، حسن بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا اس لیے میں نے حسن کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ اگر فرشتوں کا سردار حسین کی حوصلہ افزائی کرے تو نبیوں کا سردار حسن کی حوصلہ افزائی۔ ان شخصیات کے بارے میں پوچھتے ہو کتنی محبت؟ یہ دنیا میں پیمانے نہیں بنے جن کے ساتھ ان کی محبتوں کو ماپا جا سکے کہ ان کے ساتھ کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شخصیات اور آپ جو ہے امت کو بھی اسی چیز کا درس اور سبق دے کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ایک دن رات نبی علیہ السلام سے کوئی کام پڑ گیا، میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، عشاء کے کافی دیر بعد کا وقت تھا، تو میں نے جب نبی علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی تو آپ اپنی چادر کمبل سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول یہ کام تھا، ایسے ہوا ایسے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کمبل کے اندر سے گردش ہو رہی ہے، تو میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی چادر میں اس کمبل میں کوئی چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے کمبل کو ایسے کھول، تو میں نے دیکھا ایک طرف حسن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ایک طرف حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ دونوں کھیل رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ضروری سمجھا باہر آنا بھی، لیکن آپ نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ ان دونوں کو کھلانا بھی ہے، تو فرمایا تم کھیلتے رہو، میں اپنی بات سناتا ہوں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے چادر کو کھولا اور فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں کے ساتھ محبت اور پیار کر، واحب من یحبہما، اور اے اللہ جو جو میرے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ محبت پیار کرتا ہے، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، پیار کر، عقیدت رکھ، تو ان کو اپنا ولی بنا لے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وہ اہل بیت اور خصوصاً سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت کرنے والا شخص ہوگا۔ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں ان شخصیات کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قدر یہ عظیم شخصیات ہیں، اللہ کے رسول، صحابہ کرام، مومنین، اللہ کے فرشتوں کو ان شخصیات کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی میں بہت سی اسباق ہیں، اور ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نامی جو محبت ہے وہ نہیں کافی ہوتی، محبت جو ہے وہ کردار کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کے مزاج کے ساتھ آپ محبت کریں، کردار کے ساتھ محبت کریں۔ اس میں ان نوجوانوں کے سردار سے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے دعائے قنوت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کو یہ سکھلائی۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قنوت وتر کی وہ دعا جو پچھلے خطبہ جمعہ میں یہاں تقسیم بھی کی گئی ہے، حسن المسلم، کوئی بھی آپ جو نماز ہے دعاؤں والی کاپی ہے اس کو لیں، اس میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس دعا کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد، اس کا ترجمہ یاد کریں، بڑی جامع ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، کبھی صرف اس دعا پر پورا خطبہ جو ہے وہ ہم پڑھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، خوبصورت بھی تھے، پیارے بھی تھے، اور جب لاڈ کیا جاتا ہے عمومی طور پر بچے جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دم کیا، فرمایا میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو اسی طرح دم کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے۔ وہ دم جو ہے وہ یاد کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ اپنے بچوں کو سنت سمجھ کر یہ دم کریں، انشاءاللہ بہت سی بیماریوں کا علاج اس دم کے اندر موجود۔ تو یہ ان کی شخصیات کے ساتھ ان کے کردار کو پڑھیں، جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، اس کو مطالعہ میں لائیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فیاض، سخی اور اللہ کے راستے میں مال و زر، اولاد، جان قربان کرنے والی شخصیات ہیں۔ یہ صرف جو ہم نے ایک ہی سائڈ دیکھی ہے یا سنی ہے وہی نہیں ہے، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، معاملات کو سمجھنے والے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی شخصیات ہیں۔